أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. حضرت نوح علیہ السلام کی دعا مومنوں کے حق میں، بد دعا کافروں کے حق میں. نافرمانوں کے حق میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا طویل زمانہ، جو قریب 950 برس کا زمانہ، بحیثیت نبی قوم کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے حکم خداوندی کی تعمیل و تکمیل میں رسالت نبوت کا پیام یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیتے رہے، نتیجے میں مصائب جھیلتے رہے. قرآن میں اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے یہ فرما دیا انہم لن یؤمنوا من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. اے نوح علیہ السلام، آپ اچھی طرح یہ سن لو، جان لو، آپ جو کوشش کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، طویل زمانے تک تو کیا آپ نے، اب سن لو فیصلہ خداوندی. اب تمہاری قوم میں جتنے لوگ بھی نافرمان ہیں سو وہ نافرمان ہیں، اب یہ فرما بردار بننے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہ خبر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو جب دے دی تو حضرت نوح علیہ السلام نے جان لیا کہ اب ان میں سے کوئی بھی ہدایت کی طرف آنے والا نہیں اور ان کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے. تو اس کو اور یقینی کیفیت کی طرف آپ نے بد دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیے. مزید چند ایک چیزیں جو ان کی خرابیوں کی تھی آج کی ان آیتوں میں ہیں، جس کو نوح علیہ السلام نے ذکر کیا. وجہ ہلاکت و بربادی کیوں ہوئی، ان پر اللہ کا عذاب آنا کیوں چاہیے، انہیں اللہ کی زمین میں جو نعمتوں سے بھرپور رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اس سے اب استفادہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا. ایک شخص جب مر جاتا ہے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم. اللہ تعالیٰ غضب میں آ کر ایسا محروم بھی کرتے ہیں. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، یہ سارے کے سارے لوگوں نے میری نافرمانی کی، مسلسل کرتے رہے. اتباع فرمانبرداری کی تو ان لوگوں کی یعنی قوم کے ان لیڈروں کی ان رؤساء کی جن کو دنیاوی مال اور اولاد ہی ذریعہ بنے دنیا میں منہمک ہونے کا اور ہمیشہ کی بربادی کی طرف جانے کا. اس طرح انہوں نے نافرمانی کرتے ہوئے بڑی چالیں، مکر و تدبیر اختیار کیا انہوں نے. بلکہ یہ کہتے گئے، جو میں تعلیم دیتا گیا، میں بتاتے گیا، تو اس قوم کے بڑے لوگوں نے اپنے قوم کو یہ تاکید کرتے رہے، اے لوگوں، تم ہرگز اپنے معبودوں کو چھوڑنا نہیں، یعنی توحید کے راستے والا دین کو اختیار کرنا نہیں. بت پرستی سے جڑا ہوا جو دین اور کئی معبود جو تم نے دین میں شامل کر رکھے ہیں، ان سارے کے سارے معبودوں کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یعنی بت پرستی کے عقیدے پر جمے رہنے کی تاکید و تلقین قوم کے لیڈر کرتے رہے. یہ بھی تاکید کی ان قوم کے لیڈروں نے اپنی قوم کو، خاص طور پر ان بتوں میں جو مشہور و معروف اور سب سے بڑے بت کہلاتے ہیں،
ان کے نام بتائے. جو ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ 5 بتوں کے مخصوص نام تھے. جیسے ہندوستان کے طول و عرض میں بھی کئی مندروں کے، بڑی مندروں کے مشہور اور معروف نام ہیں. غیر مسلم قوم اہتمام کے ساتھ اس کا سفر کرتی ہے، مذہب کے عقیدے سے سفر کرتی ہے، مذہبی عقیدہ دیتی ہے. بس اسی قسم کا عقیدے کے اوپر جم گئی تھی نوح علیہ السلام کی قوم بھی. سینکڑوں بت تھے، سینکڑوں مندر تھے ان میں خاص طور پر یہ 5 قابل ذکر تھے. اس طرح ان ساری چیزوں کا ذکر کر کر اس قوم کے بڑے لوگوں نے اضلوا کثیرا، قوم کے بڑے حصے کو گمراہی کی طرف لا لیا. اس طرح یہ گناہ گاروں کے گناہوں میں اضافے کا ہی ذریعہ بنا، ہدایت کی کوئی کام نہیں کر سکی. یہ ان کے بڑی بڑی خرابیاں. اس خرابیوں کے تحت زندگی کے سارے خرابیاں آ گئے. تو وجہ ہلاکت کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں. اس قوم کے لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے، خطاؤں پر اصرار اور ضد اور ہٹ درمی کے ساتھ باقی رہنے کی وجہ سے وجہ یہ بتائی گئی. جو ان کی مقررہ عمروں کو بھی کم کر دیا گیا، سب تمام کے تمام کو ہلاکت و بربادی میں شامل کر دیا گیا. اس بارے میں نزیہ سورہ کی ابتدا میں ذکر کر دیا گیا کہ ان کے خطاؤں اور گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے اغرقوا، ساری کی ساری قوم کے افراد غرق کر دیے گئے. پھر اس کے بعد انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. حساب و کتاب کے بعد دوزخ کی آگ میں، حساب و کتاب کے بعد دوزخ کی آگ میں. اس سے پہلے آگ کا تذکرہ قرآن نے کئی ایک جگہ ذکر کیا ہے. اس میں سے ایک مقام یہ، ڈوبے سمندر میں، پانی کے اندر ڈوبے مرے اور نکلے تو آگ میں نکلے. یعنی موت کے بعد والی زندگی عالم برزخ میں، برزخ کے عذاب کے اندر انہیں داخل کر دیا گیا. کئی ایک آیتوں کے من جملہ یہ آیت بھی ہے جو موت کے بعد قیامت میں اٹھائے جانے سے پہلے والی جو زندگی ہے وہ بھی جنت اور دوزخ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے. گناہ گاروں کو، نافرمانوں کو خبر کے اندر عذاب ہوگا تو یہ برزخ کے عذاب میں داخل کر دیے گئے. تو یہ آیت بھی خبر کے عذاب کو ثابت کرتی ہے اور احادیث میں کثرت کے ساتھ عذاب خبر کا تذکرہ ہے. اس لیے سارے امت مسلمہ کا اجماع ہے عذاب خبر حق ہے. اس عقیدے پر باقی رہنے والے کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. یہ نام دے دینے والے جو اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ایک امتیازی ایک شناخت کے طور پر انہوں نے مختلف جماعتوں نے نام دے رکھے ہیں. اس نام سے لینا دینا کچھ نہیں ہے. اس پر سارے امت کے علماء کا، یہ عام علماء جو ہیں وہ نہیں ہوتے، یہ خاص بڑے اجتہاد کے درجے کے ہوتے ہیں. سب کا اتفاق ہے، اجماع ہے. اور شریعت کے اندر اجماع کا مقام ہے کہ انکار کرنے کے اوپر اجماع کا انکار کر نہیں سکتا، وہ دلیل ہے اور حجت ہے، اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اس عقیدے پر باقی رہنا ایک بنیادی چیزیں ہیں جس کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے.
جو اس مسئلے میں انکار کے نظریے سے بحث کرتا ہے تو اس اصول سے ہٹا ہوا ہے، اس کو کہیں گے کہ یہ غیر سنی ہے۔ ائمہ اربعہ کے متبعین حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ سب اس عقیدے پر قائم اور باقی، یہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ الغرض اس قوم کو بتایا گیا کہ انہیں غرق کر دیا گیا، پھر اس کے بعد برزخ کے آگ میں داخل کر دیا گیا۔ فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، اگر اب ان کو بچا سکتا تھا تو اللہ نے تو برباد کیا، اللہ نے تو غضب نازل کیا۔ اب اللہ کے سوا دنیا کی کوئی طاقت، ذریعہ، سبب ان کے لیے رہا ہی نہیں جو ان کی مدد کر سکے۔ تو انسان کو سمجھا دیا گیا کئی چیزوں کے ذریعے سے۔ دیکھو آخری وقت جو تمہاری ہلاکت کہا جائے، بربادی کہا جائے، موت کہا جائے، دنیاوی اعتبار سے جتنے اسباب تم خبیث سمجھتے ہو، مضبوط سمجھتے ہو، اختیار کرتے ہو، یہ سن لو، کیا یہ بچا سکتے ہیں؟ یہ الجھن سے نکال کر سکتے ہیں؟ جب نہیں تو سب کچھ کرنے والی ذات وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ہے، اس کا سہارا لو، وہ کام آئے گا، دوسری چیزیں کام نہیں آئیں۔ عقید توحید کو مضبوط کرنا ہے واقعات کے ذریعے سے۔ پھر حضرت نوح نے فرمایا اے میرے رب، جب ان کی ہلاکت طے شدہ ہے، کیونکہ بتا دیا تھا، قرآن نے ذکر کیا ہے، اب آپ کی قوم میں سے ایک فرد بھی ایمان لانے والا نہیں، جو لا لیے سو لا لیے۔ تو فرمایا کہ لا تذر علی الارض، آپ اس زمین کے اوپر کافروں میں سے ایک کافر کے گھر کو بھی، یعنی اس کے گھر کے رہنے والوں کو چھوڑنا نہیں۔ بڑے قومی عذاب آتے ہیں، لاکھ کروڑوں کی بستی میں لاکھوں افراد غرق ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں وقتاً فوقتاً ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن چند ایک کو بچاتے بھی اللہ تعالیٰ اتنے سارے آفات کے اندر محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ بھی انسان جانتا ہے، سنتا ہے، تاریخ لکھی ہوئی۔ یہ عمومی عذاب میں ایسا ہونے نہ پائے کہ چند ایک چھوٹ جائیں، تو آپ نے تاکید کی اللہ تعالیٰ سے کہ ایک بھی چھوٹنے نہ پائے۔ دلیل پیش کی کہ اگر ولو بالفضل میں سے ایک بھی چھوٹ جائے، چونکہ وہ گمراہ چھٹا ہوا اور اس کے ہدایت پر نہ آنے کا علم آپ نے مجھے دے بھی دیا، اگر پھر اس کو صاحب اولاد ہوگا تو گمراہی کے اوپر ہی اپنے اولاد کی تربیت کرے گا، پھر وہ ہو کر اللہ کے بندوں کو بہکائے گا، غلط طریقے کی دلیل پیش کرے گا، عملی طور پر مظاہرہ کر کے بتائے گا۔ جب اس کی اولاد ہوگی بھی تو کافر کی اولاد کافر، بدماش کی اولاد بدماش۔ لا یلدوا الا فاجرا کفارا، کافر کے بچے کافر ہوتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کسی ایک کو بنا چھوڑ، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا فرماتی، اے میرے رب میری مغفرت فرما دے، میرے ماں باپ کی بھی اور ان تمام لوگوں کی بھی جو ایمان قبول کر کر میرے گھر میں داخل ہوں، مومن مردوں کی، مومن عورتوں کی مغفرت بھی فرما دے، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت و بربادی کے اور کچھ نہ ہونے پائے۔ تو اپنی دعا میں دو پہلو رکھے، بروں کے لیے ہلاکت و بربادی کا، اچھوں کے لیے مغفرت کا۔
ہلاکت و بربادی دعا کا ایک پہلو تو اللہ نے قبول کر کے بتلا دیا، ذکر کر دیا کہ اغرقوا فادخلوا نارا، سب کے سب غرق کر دیے گئے، ہلاک ہو گئے، پھر برزخ کی آگ میں انہیں داخل بھی کر دیا گیا۔ اب دعا کا دوسرا پہلو ممکن ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ پھر آیت سے پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنے والدین کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی، تو نوح علیہ السلام کے ماں باپ بھی وہ کافر نہیں تھے، مومن تھے، لیکن اس وقت وہ زندہ رہنے نہ رہنے کی تفصیل نہیں ملتی۔ اگر ولو بالفرض مومن نہ بھی تھے کہ اوپر ان کے باپ داداؤں کی طرف ذکر ہے، ماں باپ بولتے ہی باپ کے باپ، باپ کے باپ، ماں کے ماں، ماں کے ماں، ددیار اور ننیال سے ماں باپ سارے شامل ہوتے ہیں، ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ دیکھو تم اپنی ماؤں سے نکاح مت کرو۔ حقیقی ماں اس ضمن میں ماں کی ماں، ماں کی ماں، ماں کی ماں سب آ جاتے ہیں حرام رشتے میں۔ اسی طرح بیٹیوں سے نکاح مت کرو، تو اس کا اطلاق اصل بیٹی، پھر بیٹی کے بیٹیاں، بیٹی کے بیٹیاں، بیٹی کے بیٹیاں اس کے رشتے میں آ جاتے ہیں۔ تو بیٹی سے نہیں، نواسی سے بھی نہیں، نواسی سے نہیں، پڑنواسی سے بھی نہیں، اس طرح۔ تو اسی طرح جب ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے تو آپ کے اصل ماں باپ، پھر باپ کے باپ، باپ کے باپ، ماں کے ماں، ماں کے ماں سب آ جاتے ہیں، ددیال اور ننیال سے ملتے ہیں۔ تو اس دعا کے اندر بھی نوح علیہ السلام نے ایمان والوں کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں بد دعا کی، بد دعا کے قبول ہونے کا اعلان کر دیا گیا، وضاحت تفصیل پیش کر دی گئی۔ اس کی تفصیل پیش نہیں کی گئی تو مطلب کہ اس دعا کے ساتھ یہ بھی دعا قبول ہوئی ہوگی، اور پیغمبر کی دعا ہے، پیغمبر کی دعا ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ کسی کی ہلاکت و بربادی کے لیے بد دعا نہیں کرنا ہے۔ پھر پیغمبر نے کیسا کی، اللہ نے کے بتانے کے بعد کی۔ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، وہ غیب کا علم اللہ نے بتایا، قرآن نے ذکر کر دیا دوسری جگہ۔ جب ہلاکت طے شدہ ہے تو ہلاک کرنا ہے تو سب کو ہلاک کر دیجیے، ورنہ کسی کے لیے ہلاکت و بربادی کی دعا نہیں دینا ہے۔ اس کے بدعملیوں کا تذکرہ کرنا ہے، اس سے پناہ مانگنا ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں خود جو مناسب سمجھے گی وہ کر رہے گی۔ تو پیغمبر نے جو بد دعا کی تھی نوح علیہ السلام نے، اس کا نتیجہ یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے جانے کے بعد یہ لوگ کیا کرتے تھے، اور پیغمبروں کی دعا قبول ہوتی ہے، اور پیغمبر اللہ کے بندوں میں سب سے نیک بندے۔ تو جو نیک بندہ ہوتا ہے، جو کہتا ہے تو خود اس سے کہتا ہے، اخلاص کے ساتھ کہتا ہے۔ ہر وہ عمل جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، قبولیت کے مرتبے میں ہوتی ہے۔ اس لیے ماں باپ اولاد کے حق میں جب دعا کرتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ، دلی کیفیت کے ساتھ ہوتی ہے، اس لیے قبول ہوتی ہے۔ اور یہ کیفیت جس انسان کے دل میں جس وقت پیدا ہوئی، وہ دعا کی قبولیت کا درجہ ہے، یا وہ وقت قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس کے علاوہ اور چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے چند اوقات رکھ دیے ہیں جو چھپا کے رکھے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ قبولیت کی گھڑی تھی لہٰذا قبول ہو گئی ہوں گی۔ چند ایک چیزوں کو بتا دیا گیا، جیسا جمعے کے 24 گھنٹوں میں چھپا ہوا ہے وقت، تہجد کی نمازوں کے اوقات کے اندر چھپا ہوا ہے وقت قبولیت کا، مقدس راتیں جو بتائی گئی ہیں اس کے اندر دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ ہے، وقت چھپا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں، ایمان والے کو عبادت کے طور کے اوپر ہر وقت اپنے رب سے مانگنے، دعا کرنے، حاضر ناظر جاننے کی تاکید تلقین ہے، اور وہ دعا کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو سب سے بڑا سمجھتا ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی سمجھتا ہے۔ اور انسان ہر لمحہ، ہر قدم پر اس کو کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے،
ضرورتوں کی پوری کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لیے دعا میں آتا کہ یا قاضی الحاجات، ہر ضرورت کی تعمیل و تکمیل کرنے کی طاقت قدرت رکھنے والی ذات ہے اللہ تعالیٰ آپ ہی کی ہے، لہٰذا آپ ہماری اس حاجت کو دور کیجیے، پورا کیجیے۔ تو یہ الفاظ دعا میں آتے ہیں کہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجات سے، ہماری حاجات کی تکمیل و تعمیل کیجیے۔ تو اس پورے واقعے کے ذریعے سے ایک ہلاکت و بربادی، تنگی، دنیا کے اندر پریشانیوں کا سبب نافرمانی بنتی ہے، اس قوم کو سمجھا دیا گیا، لیکن اس قوم نے اس کو مانا نہیں۔ نتیجے میں دنیا میں بھی عذاب کے طور پر ہلاکت و بربادی ہوئی، اور اسی پر اکتفا نہیں ہوا، پھر عالم برزخ میں اس عذاب کے سلسلے کو مسلسل جوڑ دیا گیا، پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا رہیں گے۔